جو لوگ ایماندار ہونے کا دعویدار ہے، اللہ رب العزت ان سے کہہ رہے روزے کی فرضیت پر ایمان لانا ہوگا یقیناً، ورنہ وہ اہل ایمان ہونے کا تقاضا پورا نہیں کرتا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب اللہ نے رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ ہر عبادت کا بدلہ دیا جائے گا، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جزا میں خاص طور پر خود عطا کروں گا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. جو لوگ ایماندار ہونے کا دعویدار ہے، اللہ رب العزت ان سے کہہ رہے کہ روزے کی فرضیت پر ایمان لانا ہوگا یقیناً، ورنہ وہ اہل ایمان ہونے کا تقاضا پورا نہیں کرتا۔ روزے میں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ قانون کی پابندی سکھاتا ہے کہ انسان قانون کا پابند ہو جائے۔ جب وہ قانون کی پابندی کے ذریعے حلال چیزوں سے رک سکتا ہے میرے دوستوں، تو وہ حرام چیزوں سے بھی رک جائے گا۔ کھانے پینے، نفسانی خواہش کی تکمیل سے انسان کا نفس مزید پھلتا پھولتا ہے۔ اسے کمزور کرنے کے لیے اسلام نے روزہ کا قانون نافذ کیا تاکہ نفس انسانی کو فاقہ کے ذریعہ کمزور کیا جا سکے۔ لعلکم تتقون، کہ انسان میں تقوی جس سے اچھی خصلت پیدا ہو جائے۔ اب اللہ نے رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ ہر عبادت کا بدلہ دیا جائے گا، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جزا میں خاص طور پر خود عطا کروں گا۔ ہر عبادت کا بدلہ دیا جائے گا، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ حدیث قدسی کی الفاظ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بی۔ بہت بڑی بات میرے دوستوں۔ پھر روزے کی جسمانی فوائد، صوموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ تمہیں صحت نصیب ہو۔ یورپ ممالک کے بہت سے نامور ڈاکٹروں کے کہنا ہے کہ بھئی اسلام نے فاقہ کا جو طریقہ روزے کی صورت میں مقرر کیا ہے کہ اس سے بہتر حفظان صحت کا کوئی اصول نہیں ہے۔ مختلف بیماریوں کا علاج اس روزے سے ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں آپ، مختلف بیماریوں کا اللہ رب العزت روزہ رکھنے سے صحت یابی عطا فرماتے ہیں۔ مختلف بیماریوں کی حملہ کی صورت میں بھی روزہ صحت مندی کا سبب بنتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص بلغمی مادہ کی زیادتی کا مریض ہو تو روزہ رکھے۔ بلکہ ایک بچے ہیں کچھ دن پہلے میرے پاس دم کرانے کے لیے آئے ہوئے، کہ ڈاکٹر نے بچے کو بولا کہ بار بار دودھ دے دیں، پیٹ بھر کر دودھ نہیں پلانا۔ بچہ پیٹر پیتا ہے، 5 ماہ کا بچہ۔ قاری صاحب بچے کے سانس پھسلیاں چل رہا ہے، تھوڑی سی دم کر دیں۔ میں نے ان کو ڈاکٹر بتایا، بڑے بہترین ڈاکٹر ہے، آپ ان کے پاس لے کے جائیں، انشاءاللہ۔ میں نے دم بھی کر دیا، اللہ شفا دینے والے۔ اب وہ ڈاکٹر نے، میں نے بولا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر بولتا ہے کہ بھائی ان کو پیٹ بھر کے دودھ نہیں پلانا، پیٹر دودھ پیٹ بھر کے نہیں دینا، تھوڑی تھوڑی۔ کیوں؟ کہا کہ اس کی جو سانس کی بیماری ہے بلغمی، بچے کی سینے کے اندر بلغم بڑے پڑے ہوئے جمع ہے، یہ رطوبتیں خشک ہو جاتی ہے نہ، بلغمی اور قے دوسری رطوبتیں خشک ہو جاتی ہے تو آدمی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ رطوبت ہے، بلغم کی جو شکایت ہے یہ رطوبت ہے، حکمت کی تحت کہتے ہیں کہ بھئی یہ رطوبت ہے۔ اب بچے کو دودھ کم دینے سے بار بار دے دیں، لیکن پیٹ بھر کے نہ دیں۔
کہ اس کی بلغم ختم ہو جائیں گے، یہ رطوبت سے بچہ صحتیابی حاصل کر لے گا۔ ایک عام آدمی جوان ہٹے کٹے اس کی بلغم کی شکایت ہے، موٹاپا ہے، سانس پھولتی ہیں، کولیسٹرول کی مریض ہے، تو اس صورت میں اگر وہ روزہ رکھا آٹومیٹکلی اس کی کولیسٹرول کم ہوگا۔ بلڈ پریشر کی مریض ہے، اس کی بلڈ پریشر کم ہوگا۔ اس کے اندر بلغمی مادے ہیں، وہ سانس لینے میں اس کی تکلیف ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو صحتیابی عطا فرماتی ہیں۔ یہ روزے کی جسمانی فوائد۔ ادھر سے ریاکاری سے اللہ رب العزت رمضان کے روزے کی وجہ سے ریاکاری سے حفاظت فرما رہے۔ تو تمام عبادت میں ریاکاری ہوتی ہیں، لیکن ایک روزہ ایسی چیز ہے جس میں ریاکاری کی بو نہیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ روزہ رکھنا ایک خود روزہ دار کو معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے وہ روزہ نہیں رکھے ہوئے اور پورے اعلان کر دے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے روزہ نہیں رکھا، اور روزہ دار رمضان کے مہینہ میں وہ روزہ نہیں رکھا اور وہ کہہ رہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، تو بھائی کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی وہ روزہ رکھا ہے؟ اور اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور وہ کھاتا پیتا بھی ہے، سب کچھ کر لیتے، گھر میں آ کے خاموشی سے خوب پیٹ بھر کے کھاتا ہے چپکے سے، اب وہ روزہ دار کو معلوم ہے یا پھر اللہ کو معلوم ہے؟ اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا صوم لی وانا اجزی بہ، کس تمام ہر عبادت کا بدلہ دیا جائے گا، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جزا میں خود عطا کروں گا، کہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور اس کے اجر میں خود اسے عطا فرماؤں گا۔ تو اسی طریقے سے جسمانی فوائد ہیں، بہت سارے وقت ایسے بھی ہے بھائی سفر کی حالت میں کہ بھائی سفر میں جب وہ اقامت یعنی اپنی جگہ پر ہے، گھر پر ہے، جب سفر کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کی روزی میں فراخی عطا فرماتی ہیں، اس کی روزی سے تنگی دور ہو جاتی ہیں، تو انسان تنگی سے نکل کر فراخی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی سفر کرنے کی وجہ سے اس کی فوائد ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہ بیماری کی حالت میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کو ڈرو، اللہ کو ڈرو جتنے تم استطاعت رکھتے ہو۔ اگر تم بیمار ہو تو روزے توڑ سکتے ہو، ڈاکٹر کہتا ہے کہ دائمی مریض ہو، روزہ رکھنے کا تمہارے طاقت نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کیا کرو گے؟ تو پھر اس صورت میں آپ فدیہ ادا کر لو، ایک صدقہ فطر کی برابر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فدیہ کا مقصد یہاں کیا ہے کہ فدیہ کہ ایک مسکین کو 2 ٹائم کی کھانا کھلانا، یا پھر ایک صدقہ فطر کی برابر، جتنے صدقہ فطر ہے ایک روزہ کا فدیہ اتنی ہے۔ آپ طاقت نہیں رکھتے ہو، بعض مریض ایسے ہیں، بعض لوگ کہ بھائی ہر 4 گھنٹہ کے بعد اس کو کھانا چاہیے، اب وہ بھوکا رہ نہیں سکتا ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کریں؟ ان کے لیے کیا ہے کہ بھائی وہ بھی ایک قسم کی مریض ہے، اللہ سے معافی مانگے اور فدیہ ادا کر دیں، اللہ اس کو معاف فرمائیں گے۔ اور ایک بندہ بہت ہی سخت قسم کی بیمار ہے، اس کے ایسے مرض ہے جو دائمی ہے، کبھی صحیح ہونے کا نام نہیں، کہ وہ دوبارہ روزے کا قضا ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر وہ فدیہ ادا کریں۔ سفر کی حالت میں گئے، بیماری ہے، بعد میں وہ صحیح ہونے کا امکان ہے، تو وہ اس کا گنی چنی جو روزہ اس نے توڑا ہے اس کا قضا ادا کرے۔ سفر کی حالت میں ہے، اس کے لیے اجازت ہے مشقت کی وجہ سے کہ وہ روزہ توڑ سکتے ہیں، اب وہ سفر سے واپسی آنے کے بعد وہ روزہ کا اس کا قضا ادا کرے۔
इससे औरतों की माजूर की हालत है। नमाज तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए माफ कर दिया, मुआफ है, लेकिन रोजे अब वो रमजान मुबारक की बाद वो रोजा, वो काजा रोजा अदा करें। इसी तरीके से बच्चे दूध पीने वाले, वो हमल की हालत में हैं कि बच्चों को दूध नहीं मिलेंगे, या बच्चे उनकी हमल की हालत में उसकी बच्चा खुश्क होने का मसान की शिकायत हो सकते हैं, तो उस सूरतों में उनकी रोज़ा रखने की इजाज़त है, रोज़ा छोड़ने की। अब बाद में वो रोज़ा पूरा कर लें, या फिर अगर इस्तेदाद रखते हैं तो उसकी फिदिया अदा कर दें। अब मेरे दोस्तों, रोज़े की फिदिया भी कई तरह की है। गुंदुम हो तो कम से कम 2 सेर, और फिर अगर रकम की सूरत में अदा करते हैं तो मेरे दोस्तों 1 सदका फितर की बराबर, या फिर 1 मिस्कीन को सहरी और इफ्तार के वक्त में खाना खिला दें। 2 टाइम की, 2 वक्त की खाना खिलाएं। यह रोजे का फिदिया है।